اگر کوئی شخص صحابہ کا انکار کرتا ہے، ایمان تو وہ لا چکا ہوا ہے، تو آپ اس کے ایمان کے انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب جو صحابہ کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کافر کیوں ہو جائے گا؟ غامدی صاحب واضح الفاظوں میں کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہی صرف کسی کو کافر کا سرٹیفکیٹ دے سکتے، تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ جو سوال اٹھا رہے ہو کہ کافر کہنے کی اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس نے رٹا ہوا ہے جی، اور اس بیس پر وہ قادیانیوں کو بھی کافر کہنے کے حق میں نہیں ہے۔ میرے پاس اتھارٹی ہے، میں آپ کو کافر ڈکلیئر کر دوں گا۔ ختم نبوت کے منکر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ صحابہ سے بغض رکھنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، جب بات ہو نظریات کی اور آپ کو دیکھنے میں سر فہرست سب سے پہلے جو بات کرتا ہوا چینل نظر آتا ہے وہ ہے مولانا پوڈ کاسٹ۔ آج بھی ایسا ہی کچھ ایک موضوع ہے، اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور مختصر سی ویڈیو ہے لیکن آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہونے والی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ چھوٹے مرزا صاحب مشہور و معروف شخصیت ہے اور وہی لبادہ اڑے ہوئے ہیں جو آپ سمجھ پا رہے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نام ہی کافی ہے چھوٹا مرزا۔ تو ان کا ایک سوال ہے، وہ سوال کا جواب لیں گے۔ سب سے پہلے تو میری اسٹوڈیو کے اندر جو شخصیت موجود ہیں وہ ہیں ربیع اقبال فوزانی صاحب۔ آپ کو سب سے پہلے ان کی طرف لے کے چلتے ہیں، پھر اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے شیخ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ خیریت کا سے ہیں؟ شکر، آپ کی دعائیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، لمبے عرصے کے بعد پھر آپ کافی عرصے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں شیخ۔ چھوٹے مرزا کا سوال یہ ہے کہ ہم جو ایمان لے کر آتے ہیں، ایمانیات ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمانیات میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایمان لے آئے ہیں، ان میں صحابہ پر تو آپ ایمان نہیں لائے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کا انکار کرتا ہے تو آپ ایمان تو وہ لا چکا ہوا ہے، تو آپ اس کے ایمان کے انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سوال مرزا صاحب کی طرف سے عمومی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سوال کے اوپر ہم مدلل گفتگو کر لیں، پھر ہمارا ایک اور سوال ہے، بس یہی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اپنے ہم سوال کی طرف ہی چلتے ہیں۔ جی، یہ سوال انجینئر مرزا صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یوں سمجھے یاد کرایا ہے، ٹھیک اور ہے۔ اکثر ہمارے سیشنز ہوتے ہیں تو اس میں اس کے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ یہی سوال لے کر آ جاتے ہیں کہ بھئی اگر ہم ایمانیات کو دیکھیں، جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں، اور امام مسلم بھی اس روایت کو لے کر ہیں جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جی، اس میں بھی جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی صورت میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ مل ایمان یا رسول اللہ، جی، تو ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو گنوایا۔ تفصیل سے مسلم میں روایت ہے اور یہاں پر کچھ الفاظ اس کے موجود ہیں بخاری میں بھی۔ تو 3-4 سوال تھے کہ مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ، اور مل احسان یا رسول اللہ، اور اس کے بعد ایک سوال تھا متی الساعہ۔ جی، تو اب مرزا صاحب جو انسانی شکل میں بن کر جی وہ مشہور ہے، مشہور حدیث ہے۔ جی، اب مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو مسلمان کرتے وقت جن چیزوں کو ہم نے اس سے کہلوایا ہے کہ ان پہ ایمان لے آنا ہے، اب اس کا جو انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو صحابہ کا ہم نے اقرار تو نہیں کروایا اس سے، اب جو صحابہ کا انکار کر رہے ہیں تو وہ کافر کیوں ہو جائے گا؟ تو یہ سوال اس کے اسٹوڈنٹس لے کر آتے ہیں باقاعدہ رٹا لگا کر طوطے کی طرح کہ ہمیں تو ہمارے استاد نے بڑا زبردست قسم کا سوال دیا جس کا جواب ان کے پاس شاید کہ نہ ہو۔ جی، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ایمانیات میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے؟ ایمانیات میں جی، اللہ پہ ایمان لے آنا، بالکل، اس کے رسولوں پر ایمان لے آنا، جی، اور آسمانی کتابوں پر، اس کی طرف سے آنے والی کتابوں پر یعنی قرآن پر بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اب وہ لفظ قرآن جو ہے، کیا اس لفظ قرآن پہ ایمان لے آنا ضروری ہے؟ جو وہ ٹیکسٹ ہے، جو آیات ہیں اتری ہیں، کیا ان پہ ایمان ہے؟ جی، جو احکامات اللہ نے نازل، لفظ قرآن ایک چیز ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ لفظ قرآن ہے، اس پہ ایمان لے آنا ضروری ہے، بس وہی ہم لے آئے۔ قرآن کہتے کس کو؟ وہ جو ٹیکسٹ، وہ جو آیات اتری ہیں اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ جی بالکل ایسے۔ اچھا، اب ان آیات پر ایمان لانا ضروری ہے تو تب وہ بندہ مسلمان ہے۔ اگر وہ انکار کر دے قرآن کی آیات کا تو وہ کون ہوگا؟ دار اسلام سے خارج ہوگا۔ اب ہم ان سے کہتے ہیں کہ اصل میں تمہیں مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات نہیں ہیں یا ایمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم قرآن سے آیت میں پیش کر دیتا ہوں،
اور جس طرح کہ ہم ان سے، میں ایک چھوٹا سا سوال اس سے پہلے رکھ دیتا ہوں، جی جی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کی علیہ رسالت پہ ایمان لانا ایمانیات میں شامل ہے، لیکن اس میں ختم نبوت پہ ایمان لانا ایمانیات میں نہیں ہے، جی تو پھر ختم نبوت کے منکر کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہمارا ان سے سوال ہے۔ جی اگر یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر کافر ہے، وہ اس وجہ سے کہ قرآن کی نص آ گئی ہے، جی اب وہ اس قرآن کی نص کا منکر ہے، اس آیت کا منکر، اس وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح صحابہ کے لیے میں قرآن کی نصوص دکھا دیتا ہوں، جی اب جو صحابہ کا منکر ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ جی سورۃ فتح کی آخری آیت اٹھائیے، اس پہ اللہ فرماتے ہیں، یہ پہلے سے آیت جو چلی آ رہی ہے محمد جی، جی، رسول جی۔ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر جی کیا، جی بالکل ایسے ہی، والذین معہ، اشداء علی یہ الکفار، بتا دیا والذین، وہ لوگ معہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں، ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ جی اب ان کی آگے صفات کو بیان صفات کو کرنا بیان شروع کیا گیا۔ اچھا، وہ صفات بیان کرتے کرتے ان کی تو صفات میں اللہ اتنے آگے گئے، اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثالیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ تورات اور انجیل میں نے ان کے تذکرے کیے ہیں، یہ وہ لوگ میں نے چن کے اپنے پیغمبر کو دیے ہیں۔ اب آگے اللہ چل کے ایک مثال دیتے ہیں صحابہ کی، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، صحابہ کو اللہ نے کھیتی سے مثال دی ہے کہ وہ کھیتی اپنی پہلے باریک کومپل نکالتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مضبوط طاقتور ہوتی ہے، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ پہلے آئے، ان کی تعداد کم تھی، کمزور تھے، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ کھیتی جب لہلہا اٹھتی ہے تو یعجب الزراء، کسانوں کو بڑی بھا جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ نے اپنے نبی کو اس کھیتی کے کسان سے تشبیہ دی ہے جو کھیتی کا مالک ہے، کھیتی کا مالک ہے، جی۔ اور اس کھیتی کو صحابہ کو کھیتی سے مثال دی ہے کہ یہ جو کھیتی لہلہا اٹھی صحابہ کی، جی اب اس کا جس نے اس کو بڑا کیا ہے، جس نے اس کی تربیت کی ہے، اس کا دل یعجب الزراء، خوشی سے کھل اٹھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، سبحان اللہ، ہم اسے کہتے ہیں کافر کی جمع کفار ہے۔ اللہ نے لفظ کفار استعمال کیا ہے کہ اب جو ان سے بغض رکھے گا وہ ہوگا جو لیغیظ بہم الکفار، جی۔ ان سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ اب اللہ قرآن میں بڑے واضح لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں، اور امام دار الحجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی موطا امام مالک، وہ اس آیت کی روشنی میں اور دیگر ائمہ اس آیت کی روشنی میں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں جو فیصلہ آ گیا اللہ کا، لیغیظ بہم الکفار، اب جو ٹیکسٹ آیا تھا قرآن ایمانیات میں شامل ہے کہ اس پہ ایمان لانا ہے، جی وہی قرآن بتا رہا ہے کہ ان سے جو بغض رکھے گا وہ کون ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے۔ جی تو اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو ایمانیات میں جو چیز ہم نے پڑھائی ہے اس کا انکار کرنے والا دار اسلام اس سے کا خارج مطلب ہوگا۔ آپ قرآن کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ قرآن ایک نہیں کئی نصوص ہیں صحابہ کے بارے بالکل میں۔ ایسے ہی۔ اچھا، ایک اور نص جس میں اللہ تعالیٰ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور فتح مکہ سے بعد والے صحابہ کا، واہ، اور دونوں کے آپس میں مراتب بتاتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کا مرتبہ زیادہ ہے، بعد میں آنے والوں کا، یہ صحابہ کے آپس کے مراتب ہیں۔ لیکن آخر میں جو فیصلہ اللہ نے سنایا فتح مکہ سے پہلے والوں کا اور بعد والوں کا، سب کے لیے اللہ نے جو فیصلہ دیا، کلن وعد اللہ الحسنہ، واہ، اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے ان سے میں نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ سبحان اللہ، اب صحابہ سے قرآن کی نص کہہ رہی ہے جنت کا وعدہ کر لیا میں نے، سبحان چاہے فتح مکہ سے پہلے آئے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ اب کوئی ان کے ایمان پہ گفتگو کرے یا ان کے جنت میں جانے پہ گفتگو کرے، قرآن کی نص کے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا اور قرآن کا مخالف ہوگا۔ سبحان اللہ، تو قرآنیات ایمانیات میں شامل ہے۔ اب ایمانیات میں قرآن جب شامل ہے تو اب صحابہ کا انکار کرنا قرآن کی نصوص کا انکار ہے۔ قرآن کی نصوص کا انکار کرنا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اچھا، میں یہ پوچھوں گا کہ نصوص کے اوپر بات ہو گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے غامدی صاحب جو ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کافر وہ ہوگا، یعنی کہ انکار جس کا کیا جاتا ہے مسلمان ہونے کا، وہ شخص ہوگا کہ جس کا رسول اللہ نے یا اللہ نے اس کو کافر قرار دیا ہوگا۔ یہ جو پاور ہے یہ صرف اور اللہ کے رسول کے پاس ہے، آپ کے پاس تو پاور نہیں ہے۔ آپ کیوں کسی کو کافر کہتے ہیں؟ آپ کیوں کسی کے ایمان کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو
کفر کے درجے تک پہنچانے پر آپ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ غامدی صاحب واضح الفاظوں میں کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ہی صرف کسی کو کافر کا سرٹیفکیٹ دے سکتے، تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال بھی حضرت شیخ آپ لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی بہت زیادہ یہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس نے رٹا ہوا ہے جی، اور اس بیس پر وہ قادیانیوں کو بھی کافر کہنے کے حق میں نہیں ہے. بالکل ایسے وہ ہمارے آئین کے بھی خلاف چلے جاتے ہیں. تو آئین میں تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن آپ جو ہے یہ جو سوال اٹھا رہے ہو کہ کافر کہنے کی اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں دو چیزیں اصل میں آپ سمجھے نہیں ہو، ایک ہے اتھارٹی اور ایک ہے اسٹینڈرڈ. ٹھیک ہے. اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ کسی سے میں کہوں کہ آپ نے میری پوڈ کاسٹ میں آنا ہے، یا میں آڈینس سے کہوں کہ آپ میری پوڈ کاسٹ دیکھیے گا، اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو میرے پاس اتھارٹی ہے، میں آپ کو کافر ڈکلیئر کر دوں گا. یہ ہوتی ہے اتھارٹی. میں کسی سے کہوں کہ مرزا صاحب کی مثال دے دیں. ہاں، جو دیکھے گا وہ اسٹوڈنٹ ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا، جو نہیں دیکھے گا وہ اسٹوڈنٹ. جس طرح انہوں نے سب کو اسٹوڈنٹ بنا دیا ہے. ہاں، آج کل ایک خاتون بھی اسٹوڈنٹ بنی ہوئی ہے. ہاں. اب غامدی صاحب جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں اتھارٹی اور اسٹینڈرڈ کو. اصل میں انہوں نے مغالطہ دیا یہاں پر. مغالطہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اتھارٹی نہیں، ہم بھی کہتے ہیں اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. جی. اتھارٹی کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ میں کسی سے کہوں مغرب کو میرے پاس ملنے آنا، اگر نہیں آئے تو میں آپ کو کافر کہہ سکتا ہوں، میرے پاس اتھارٹی ہے. یہ اتھارٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے اسٹینڈرڈ جس پہ ہم نے ابھی بات کی ہے. جی ٹھیک ہے. کہ یہ ایمانیات ہیں، اللہ اس کے رسول نے یہ اسٹینڈرڈ، یہ پیمانہ دی ہے کہ اب جو ان کو مانے گا وہ مومن ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اب ہم نے اس پیمانے کو دیکھنا ہے کہ جو اس پر پورا اتر رہا ہے جی تو ہم اس کو مومن کہیں گے، جو اس پہ پورا نہیں اتر رہا اس کو مومن نہیں کہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، وہ قرآن کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصوص قطعیہ کا انکار کر رہے ہیں، تو ہم نے اللہ اس کے رسول نے اسٹینڈرڈ دیا کہ جو ان چیزوں کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، تو ہم اس کو دار اسلام سے خارج کہیں گے. یہ اتھارٹی نہیں ہے، اسٹینڈرڈ ہے. اب جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جو صحابہ کا انکار کر رہا ہے، یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی نص نے ان کو صحابی کہا ہے، تو قرآن کی نصوص کا منکر ہوگا. جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت کا قائل ہے، قرآن کی نصوص بتا رہی ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی کو، پاک دامنی کو بیان کر رہی ہیں، تو اب وہ ان کا منکر ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں اسٹینڈرڈ جو دیا ہے یہ اور چیز ہے، اتھارٹی اور چیز ہے. تو اتھارٹی نہیں ہمارے پاس، اسٹینڈرڈ ہے. اس پیمانے پر دیکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی یہ ہم نہیں کہہ سکتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ دنیا میں کسی کو مسلمان کہنے کا حق بھی نہیں رکھتے. اس کی واضح مثال ہے کہ آپ کسی بڑے سٹور پہ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز اگر ایکسپائری نظر آتی ہے تو آپ سٹور والوں کو نہیں کہہ سکتے یار یہ اٹھائیں. آپ ایک ادارہ ہے جو اس کی چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے، آپ اس ادارے کو کال کر کے کہتے ہیں بھی آئیں یہ دیکھیں انہوں نے رکھا ہوا ہے ایکسپائری مال ہے، یہ اٹھوائیں، ہم اس کو نہیں لینا چاہتے. یعنی کہ آپ اس کے لینے کے انکاری ہو گئے. آپ نے اسٹینڈرڈ بنا لیا کہ یہ چیز میں نے نہیں لینی کیونکہ یہ چیز ایکسپائر ہے. اب اس چیز کو غلط کس نے کہا ہوا ہے، اس کا اسٹینڈرڈ کس نے مینٹین کیا، وہ ادارے نے مینٹین کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مثال یہ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو اسٹینڈرڈ مینٹین کر دیا ہے کہ میرے صحابہ کو، میرے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والا، میرے صحابہ کو برا بلا کہنے والا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اس لیے ان لوگوں کو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. بالکل. اس میں یہ ہے کہ اچھا یہ حق کس کو ہے اس پیمانے پہ پرکھے گا. یہ حق بھی قرآن بتاتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. اہل علم سے جا کر پوچھو، یعنی علماء اس بارے میں بتائیں گے کہ کون اس اسٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے، اس پیمانے پر، اور کون نہیں اترتا. عوام کو حق نہیں ہے. دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ایک عورت ای خاتون ای یا رسول اللہ آپ کے بعد دین کا مسئلہ پوچھنا ہو تو کس سے پوچھوں. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ صحابیہ ہو، عربی بھی جانتی ہو، خود سے تحقیق کر لینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ. اللہ مجھے اس دنیا میں، یعنی بخاری کے الفاظ ہیں کہ گویا کہ موت مراد ہے کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دین کا مسئلہ ابوبکر صدیق سے آ کے پوچھنا. سبحان اللہ. تو ایک وقت کے عالم کا تعارف کرایا ہے کہ ان سے آ کے دین کا مسئلہ پوچھنا، آپ کو خود سے کسی کو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ میرا وقت دنیا سے جانے کا قریب آ گیا ہے. جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتَدَوْا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِي، میرے بعد جن کی اتباع کرو گے. فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کی اتباع کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمیں بتاتی ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو، اس کو اپنی سنت کہا، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب فتنے کا دور آئے گا تو پھر کیا کرو، کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، مجھے اور میرے صحابہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دین کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو کہا شاوروا فیہ الفقہاء، فقہا سے مشاورت کرنا، عوام کو حق نہیں ہے کسی مسئلے میں گفتگو کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز، ایک اصول بتا دیا، یہ بھی پیمانہ بتا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میرے دین کا جو وارث ہے وہ عالم ہی ہوگا۔ عام آدمی کو کسی کو ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریسرچ ہو چکی ہے۔ اب بہت ساروں کو شوق اٹھتا ہے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں پروفیسر، کوئی کسی اپنی انجینئرنگ کی ڈگری جب وہاں پر فیل ہو جاتا ہے تو بیچارہ پھر اس طرف آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ریسرچ کر کے بتاتا ہوں۔ تو بھائی آپ نہیں کرو، جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کی اصل توراث جو عربی ہے اس کو سیکھا ہے، اس کی گرامیٹکلی اس کو کس طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کی لغوی تحقیق کیا ہے، پھر اس کے اصول پڑھے ہیں، وہ اس کو بتا سکتے ہیں۔ ہمارے ایک مولانا ہے، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی نمازی اگر مجھے کہتا ہے نا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے، تو میں ان کو پکڑ کے کہتا ہوں بھائی مجھے مسئلہ بتانا نہیں ہے، پوچھنا ہے مجھ سے۔ ایسے ہی ہے، بہت سارے لوگ بتانے آ جاتے ہیں، پوچھتے نہیں۔ مسئلہ نہ بتائیں آپ بھائی، مسئلہ پوچھیں مجھ سے کہ مسئلہ کیسے ہے۔ آپ مجھے مسئلہ مت بتائیے، مسئلہ تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ مسئلہ کیسے ہے، آپ مجھے بتانے آ گئے بھائی۔ آپ کی انجینئرنگ تو میں نے نہیں بتائی آپ کو کہ آپ کی انجینئرنگ اچھی نہیں ہے بھائی، ایسے ہی ہے۔ اور آپ کا کام تو میں نے کبھی نہیں اس کے اندر انٹرفیئرنگ کی، بھئی آپ کا یہ کام اچھا نہیں، وہ مجھے مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا نا، بیمار ہوں گا تو۔ بالکل۔ تو اسی طرح اگر کوئی انجینئر کے ریلیونٹ مجھے بات ہوگی تو میں انجینئر کے پاس جاؤں گا۔ بالکل، ہم نے گلی بنوانی ہوگی، کوئی سڑک سیدھی کرانی ہوگی، ہمارے گٹر کا ڈھکن خراب ہوگا، ہم انجینئر کے پاس جائیں گے، بھئی آپ بتائیں۔ قرآن اور حدیث پوچھنا ہوگا تو ہم جو ہے نا کسی انجینئر کے پاس کیوں جائیں؟ یہ تو مطلب کامن سینسیکل بات ہے، اسٹیبلش پوری دنیا میں اس کو ون لاجک کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو فن کا ماہر ہے اس سے جا کر اس چیز کا بارے میں آپ معلومات حاصل کریں، تو جو فن کا ہی نہیں ہے اس سے جا کر آپ اس کی معلومات حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت دیا، جزاک اللہ، آپ سلامت رہیں۔ ناظرین، بات وہی ہے کہ آپ نے دین سیکھنا ہو تو دین اس قدر ہم نے اس کو اس کیٹیگری میں رکھ لیا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے آج کل ہم گوگل کا سہارا لیتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اور وہ دین کے نام لیوا ہے، جبکہ ان کے ساتھ بات جب کی جائے تو وہ خود ہی اپنی بات سے بھاگتے ہیں اور بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں رہتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو دین کا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو اپنے امام مسجد سے، اپنے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک ملا سے، اور مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مفتی سے، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ایک مدرس سے، ایک استاد سے، شیخ الحدیث سے جا کر مسئلہ پوچھیے، تاکہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے اور آپ کو مسئلہ بھی صحیح معنوں میں معلوم پڑ سکے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا